لیکن انسان میں یقین کی بہت کمی واقع ہوئی ہے۔ وہ پکارتا تو ہے مگر بے دلی سے، 100 جگہ دماغ لگا کر پکارتا ہے۔ مگر نینا نے جب زینب کی آواز سنی تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ کس مشکل میں پھنسی ہے۔ اس مشکل سے اسے صرف ایک ذات ہی نکال سکتی ہے، اور نینا نے اسی ذات سے دعا کی۔ ایک دم باہر خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد نینا نے وہ آواز سنی جسے وہ بند آنکھوں سے سنتی آ رہی تھی۔ نینا نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اسے لگا اب اس کا دل بند ہو جائے گا۔ ایک اور حیران کر دینے والی آواز، کاشان، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ نینا نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کا دل کیا یہ خواب ہو، وہ آنکھ کھولے اور خواب ٹوٹ جائے، اور وہ ہنس دے کہ اس خواب میں کتنا ڈر گئی تھی۔ مگر یہ ایک تلخ حقیقت تھی، وہ نہ جانے کیا بول رہا تھا۔ نینا کو سمجھ نہیں آئی، مگر سب اس کی بات خاموشی سے سن رہے تھے۔ ہمارے بھی وہ مجرم ہیں، ہم اسے زندہ نہیں جانے دیں گے۔ وہی قہر برساتی آواز نینا نے سنی۔ ہمارا رواج انسانی گوشت کھانے کا نہیں ہے۔ کیوں آپ سب روایت کے خلاف جانا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے شائلہ کی موت کا بدلہ لینا ہے، خود کو گناہ گاروں میں شامل کر کے۔ یہ بدلہ ہمارے لیے گلے کا توق بن جائے گا۔ کاشان ایک دم چیخ کر بولا، ہم جنات کی مسلمان نسل سے ہیں، ہم اللہ کو جواب دہ ہیں، انسانی گوشت ہماری خوراک نہیں۔ کیا تم سب ان میں شامل ہو جانا چاہتے ہو جنہیں جہنم کی آگ میں بھرا جائے گا؟ وہ اب سب سے سوال کر رہا تھا۔ اس سوال کے بعد گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ وہ میری مجرم ہے، اس سے بدلہ میں لوں گا۔ کوئی میرے راستے میں آیا، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ سب کو وارن کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک للکار گونج رہی تھی، وہ ہماری مجرم بھی ہے۔ وہی جوشیلی آواز پھر سنائی دی، جانتا ہوں مگر اس کی موت حل نہیں ہے۔ اسے ایسی سزا ملے گی کہ وہ پل پل موت کی دعا مانگے گی، اور اسے موت نہیں آئے گی۔ کاشان کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ اس نے نفرت سے تھوکا، میں بھی یہی چاہتی ہوں وہ پل پل مرے، ورنہ میں چاہتی تو اسے وہیں مار ڈالتی، مگر اس سے وہ جلد نجات پا جاتی۔ پل پل کی موت اس کو مقدر ہوگی۔ اب زینب کی نفرت بھری آواز سنائی دی۔ نینا کی آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کر اس کے گال پر بہہ نکلا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس سے وہ بے گناہ محبت کرتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی، اس کی خاطر پاک جایا کرتی تھی، اس کی ہر فرمائش پوری کیا کرتی تھی، مگر وہ جانتی نہیں تھی کیا سین میں سانپ پال رہی ہے۔ اپنے ساتھ ایک روم میں سلایا کرتی تھی۔ اس نے اتنا بڑا دھوکہ دیا، نینا کو ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ نینا کا دل کیا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ کاش میں یہاں سے نکل سکوں۔ نینا نے چاروں جانب نظر دوڑائی، مگر کہیں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ باہر سے آوازیں بند ہو گئی تھیں، نہ جانے کیوں خاموشی چھا گئی تھی۔ نینا ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ درمیان سے دیوار سے رکنے لگی۔ نینا کا دل خوف سے اچھل کر حلق میں آ گیا، اور آنے والا کاشان تھا۔ آنکھوں پر دو والا چشمہ چڑھائے وہ اس کے پاس آ کر بہت اکڑ سے ٹھہر گیا تھا۔ نینا اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتی تھی، مگر چشمے نے آنکھوں کا بھید چھپا دیا تھا۔ اسے دیکھ کر جیسے نینا کے جسم میں جان آئی، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جسم کسی شکنجے سے آزاد ہوا تھا۔ کاشان ہلکا سا جھکا، نینا کے چہرے کو تھوڑی سی سختی سے پکڑا، اور دانت کو پیستے ہوئے بولا، تم پر کسی بے گناہ کی جان کا قرض ہے، اور وہ قرض تم اپنے آنسوؤں سے ادا کرو گی۔ اس کی آواز میں گراہٹ تھی۔ تمہیں اب پتہ چلے گا تم نے کیا کیا ہے۔ نینا اپنی دھوڑی اس سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ میرا کوئی قصور نہیں، نینا بمشکل بول سکی۔ تم نے جسے جان سے مارا جانتی ہو وہ کون تھی؟ وہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں تو یہ نہیں جانتی تھی اس درخت پر کوئی بیٹھا ہے۔ نینا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں بے گناہ ہوں کاشان، میرا یقین کرو پلیز، مجھے جانے دو، خدا کا واسطہ ہے تمہیں۔ وہ اس کی منت کرنے لگی۔ وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ تمہیں اب یہاں سے آزادی موت ہی دلا سکتی ہے۔ وہ ابھی تک اینک پہنے ہوئے تھا۔ کاشان، تم تو میرے اچھے دوست بن گئے تھے نا، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ نینا بہت بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ کاشان اسے دیکھتا رہا، اور پھر اس نے نینا کے سامنے ایک چٹکی بجائی۔ نینا نے آنکھ جھپکی، اور وہ ایک بڑے سے ہال میں کھڑی تھی۔ کاشان غائب ہو چکا تھا۔ نینا تنہا تھی۔ نینا پریشانی سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہال کے چاروں کونوں میں دروازے تھے۔ نینا بائیں جانے والے دروازے کے پاس آئی اور اسے کھول کر باہر آ گئی۔ باہر آتے ہی اس کے پیچھے دروازہ خود بخود بند ہو گیا، اور سامنے کا منظر دیکھ کر نینا کی جان نکل گئی۔ باہر کا منظر دیکھ کر نینا حیران اور پریشان تھی۔ اس حال سے باہر نکل کر نینا اب ایک جنگل میں تنہا کھڑی تھی۔ چاروں طرف گھنا جنگل تھا، اونچے لمبے گھنے درخت ہی درخت، اندھیرا
ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ نینا کا دل ڈوب کر ابھرا، خوف سے اس کا برا حال تھا۔ یہ میں کہاں آ گئی؟ نینا فوراً مڑی دروازہ بجانے کے لیے، مگر اب وہاں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ نینا مزید حیرت میں گری، اس جادوئی جنگل کو دیکھ رہی تھی۔ پیچھے بھی نہ ختم ہونے والا جنگل ہی جنگل تھا۔ کاشان میرا کوئی قصور نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ وہاں بیٹھی ہے۔ نینا نے روتے ہوئے کہا، میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ یہاں میرا سانس بند ہو جائے گا، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ کاشان کدھر ہو؟ میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ وہ چاروں جانب دیکھتے ہوئے بولی، کاشان! نینا نے اسے چیخ کر آواز دی، مگر بے سود، وہ نہیں آیا۔ نینا وہیں بیٹھ گئی، چاروں جانب ڈرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، کہیں کوئی جنگلی جانور نہ نکل آئے۔ کافی دیر گزر گئی، وہ ایک ہی پوزیشن میں گھٹنے میں منہ دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ تھک ہار کر وہ اٹھی، ایسے کب تک بیٹھ سکتی تھی؟ مجبوراً اسے آگے بڑھنا پڑا۔ خوف سے وہ پیچھے بھی دیکھ رہی تھی، کبھی خواب میں بھی تنہا جنگل میں جانے کا نہیں سوچا تھا۔ وہ بہت احتیاط سے قدم بڑھا رہی تھی کہ اس کے پاؤں میں چپل بھی نہیں تھے۔ وہ سہج سہج کر قدم رکھ رہی تھی تاکہ پاؤں میں کچھ لگ نہ جائے۔ دوپٹہ نہ جانے اس کا کہاں رہ گیا تھا، قمیض بھی آگے سے جھاڑی میں الجھ کر پھٹنے لگی تھی۔ نینا کو لگا وہ ہالی ووڈ کی ہارر مووی کی کوئی ہیروئن ہے جو تنہا جنگل میں گھوم رہی تھی، اور ابھی کوئی جنگلی جانور اس پر جھپٹ پڑے گا۔ خوف زدہ سی چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ فتن اسے شیر کے جھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ نینا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خوف سے اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کی جان نکل گئی۔ ایک دیو قامت شیر اس کے تعاقب میں تھا۔ نینا کو لگا بس موت اب چند قدم کے فاصلے پر ہے، جو کرنا ہے جلد کرنا ہے ورنہ جان سے جائے گی۔ نینا نے لمحے کے 1000ویں حصے میں فیصلہ کیا اور تیزی سے ایک اونچے درخت پر چڑھ گئی۔ نینا بچپن میں اونچے درختوں پر آسانی سے چڑھ جایا کرتی تھی، وہی بچپن کی پریکٹس آج کام آ رہی تھی۔ شیر نے اسے دیکھ کر درخت پر جمپ کی مگر ناکام رہا اور درخت سے ٹکرا کر گر گیا اور درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ نظر نینا پر جمائی ہوئی تھی۔ نینا ٹہنیوں کی مدد سے کافی اوپر آ چکی تھی اور نیچے شیر کو بیٹھے دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن بھاگنے کی وجہ سے بہت تیز ہو چکی تھی۔ نینا اس وقت کو کوسنے لگی جب وہ کیری توڑنے گئی۔ کاش میں نہ جاتی تو آج اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوئی ہوتی، سکون سے زندگی گزار رہی ہوتی۔ نینا دل ہی دل میں خود سے بولی، تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں کوئی جانور مل جائے گا، میں تو کمزور سی ہوں، گوشت بھی کم ہے۔ نینا اب نیچے بیٹھے شیر سے مخاطب تھی۔ اس کے گال پر بھاگنے میں جھاڑیاں لگی تھیں، ان پر خراش آئی ہوئی تھی۔ تیزی سے درخت پر چڑھنے سے پاؤں بھی زخمی ہوا تھا۔ نینا کے ٹخنے سے خون رس رہا تھا۔ اگر عام حالات میں یہ زخم آیا ہوتا وہ درد سے چیخ رہی ہوتی، مگر ان حالات میں اسے درد کا احساس تک نہیں تھا۔ بس اس کی نظر نیچے بیٹھے شیر پر تھی جو اسے کھانے کے لیے بے چین نظر آ رہا تھا۔ چلے جاؤ نا، نینا نے شیر کی منت کی، تم تو ہرن کا گوشت شوق سے نہیں کھاتے، کیا میرا گوشت تو بہت بدمزہ ہے۔ نینا اسے اس طرح مخاطب تھی جیسے وہ سمجھ رہا ہو۔ اب وہ شیر بے چینی سے درخت کے گرد چکر لگانے لگا تھا۔ نینا کا دل مزید ڈوبنے لگا، اسے اس طرح چکر کھاتے دیکھ کر۔ عجیب سی بے بسی تھی جس کا وہ شکار تھی۔ انجانے میں کیے گئے قصور کی سزا اس کے سر پر بوجھ بن کر کھڑی تھی۔ اف، یہاں میں مر جاؤں گی، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ نینا کے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ اف، میری موت کیا اس قدر بے بسی میں لکھی ہے؟ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ یا اللہ، مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے، اس مصیبت سے میری جان کی خلاصی کروا دے۔ وہ اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ شیر انگارہ ہوتی آنکھ سے نینا کو گھور رہا تھا۔ کیوں گھور رہے ہو میں؟ جو یہاں نہ ہوتی تو پھر کیا کرتے، پھر کیا کھاتے تم؟ وہ اب شیر سے سوال کر رہی تھی۔ شیر کی نظر نینا پر تھی۔ دوبارہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ نینا بھی ایک موٹی مضبوط ٹہنی پر بیٹھی تھی۔ اس پل نینا کو ہالی ووڈ کی بلیک واٹر یاد آئی۔ وہ فیملی بھی مگرمچھ سے بچنے کے لیے درخت پر بیٹھتے تھے۔ نینا کو لگا شاید یہاں بھی کوئی کیمرہ چھپا ہوا ہو۔ تھک ہار کر نینا ایک ٹہنی سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ سوتی رہی اور ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ درختوں سے چن کر آتی روشنی نے صبح کی نوید دی۔ نینا نے نیچے دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا اب شیر وہاں نہیں تھا۔ نینا کچھ دیر انتظار کیا اور ڈرتے ہوئے نیچے اتر آئی۔ وہ چاروں جانب دیکھ رہی تھی، اس کا ڈر تھا کہ کہیں وہ اچانک سے آ نہ جائے۔ ڈرتی ہوئی نینا چلی جا رہی تھی اور اس نے اپنے پیچھے
پہلے کسی کی چاپ سنی، چاپ سنتے ہی نینا نے خوف سے آنکھیں بند کی اور رکی۔ اس کے بعد بہت قریب سے شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی اور نینا جھٹکے سے مڑی، مگر اب دیر ہو چکی تھی، شیر سر پر آ چکا تھا۔ نینا کے مڑتے ہی شیر نے 2 قدم پیچھے کر لیے اور نینا پر جمپ کی۔ نینا سکتے کی حالت میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ نینا خوف سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکن کانوں میں محسوس کی۔ شیر اس پر جمپ لگا چکا تھا، لیکن شیر کی بجائے کوئی اور وجود اس پر آ گرا۔ نینا نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی اور حیرت زدہ سی رہ گئی۔ شیر کی جگہ کاشان اس پر آ گرا تھا۔ نینا پلک جھپکنے بنا جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ کاشان اب اٹھ گیا تھا۔ نینا ابھی تک زمین پر گری ہوئی اسے تک رہی تھی۔ کاشان نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور نینا خود بخود سیدھی سمت اٹھتی چلی گئی۔ نینا کی آنکھیں حیرت کی شدت سے کھلی ہوئی تھیں۔ وہ حیرت زدہ سی اس جن ذات کو دیکھ رہی تھی جس کے تیور آج بھی خطرناک تھے۔ سر سے پاؤں تک وہ اسے دیکھ رہا تھا، ہاتھ کو باندھے ہوئے وہ طنزیہ نگاہ اس پر جماتے ہوئے تھا۔ کاشان! نینا زیر لب اس کا نام پکار اٹھی۔ اس سب میں میرا کیا قصور؟ نینا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہاری نفرت بے وجہ ہے۔ تم جانتے ہو میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ تم جانتی ہو وہ کون تھی؟ کاشان نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ نینا بلا ارادہ سر کو انکار میں ہلا گئی۔ میری اس سے شادی ہونے والی تھی۔ شادی سے 1 دن پہلے تم نے اسے جان سے مار دیا۔ وہ غصے اور نفرت کے ملے جلے تاثرات لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نینا کا دل کانپ گیا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ وہ چیخ اٹھی اور رو دی۔ یہ احساس ہی بہت جان لیوا تھا کہ اس کی نادانی کی وجہ سے کوئی جان سے گیا تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کیے جا رہا تھا۔ تمہیں میں وہ سزا دینا چاہتا ہوں، نہ تم جی سکو نہ تم مر سکو۔ وہ چبا چبا کر بولا۔ آنکھوں سے انگارے ٹپک رہے تھے، جیسے اس کی ہستی کو تہس نہس کرنا چاہتا ہو۔ نینا کو اس پر بے پناہ ترس آیا۔ یہ اس قدر دل دکھانے والا واقعہ ہے۔ شادی سے 1 روز قبل دلہن کی موت ہو جائے تو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ دولہے اور اس کی فیملی پر کیا گزرتی ہے۔ مرنے والا تو مر جاتا ہے، پیچھے اپنی کہانیاں چھوڑ جاتا ہے۔ نینا کو اس پر رحم آیا، لیکن یہ سب نادانی میں ہوا تھا۔ وہ مخلوق اگر کسی انسان کو نظر آ جائے تو کوئی انہیں خود نہ مارے، لیکن یہ بات کاشان کو کوئی کیسے سمجھائے؟ وہ کچھ سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ اگر تمہیں شعلہ کی فیملی کو سونپ دیتا، اب تک تم ختم ہو چکی ہوتی۔ اس کے لہجے کی نفرت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ تمہیں کس طرح سمجھاؤں؟ وہ سب میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میرا یقین کرو۔ نینا نے اس کے سامنے بہت بے بسی محسوس کی۔ وہ 2 قدم اس کے قریب آیا۔ تمہیں پل پل موت دوں گا، تڑپاؤں گا، تم موت کی بھیک مانگو گی، مگر تمہیں موت نہیں آئے گی۔ وہ جیسے انگارے چبا رہا تھا۔ نینا سکتے کے عالم میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے جو ظلم میرے ساتھ کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے نینا۔ تمہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ نینا نے دکھ سے آنکھیں بند کی۔ سزا تو اب شروع ہوگی۔ کاشان کی آنکھوں میں کچھ تھا۔ تمہارے باپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے چٹکی بجائی اور غائب ہو گیا۔ نہیں کاشان نہیں، نینا چیختی ہوئی جیسے اس کے پیچھے بھاگی، مگر وہ ہوا جو ہو چکا تھا۔ کاشان نہیں، پلیز تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ تمہاری مجرم میں ہوں، مجھے جان سے مار دو مگر میرے ابا جان کو چھوڑ دو، خدا کا واسطہ تمہیں۔ نینا جیسے دیواروں کی منت کر رہی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں بن چکی تھیں۔ ابا کا سوچ کر اس کی جان جا رہی تھی۔ یا اللہ میرے ابا کو کچھ نہ ہو۔ وہ گڑ گڑائی تھی۔ آنسو آنکھوں سے تواتر سے برس رہے تھے۔ اسے کچھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ یہاں ایک جنگل میں تنہا کھڑی اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ کس قدر وہ بے بس تھی۔ ایک جنسات کے سامنے اس کی آنکھیں ساون برسا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ایک درخت کے سائے میں بیٹھی تھی، درخت سے ٹیک لگائے ہوئے۔ درخت پر نہ جانے کون سا پھل تھا جسے وہ توڑ کر کھا چکی تھی، کیونکہ خوراک انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ٹیک لگائے ہوئے وہ بہت دکھی نظر آئی، گمسم سی، اپنے ابا کے لیے پریشان، بے بسی کی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی۔ ایک ایسے دولہے کے سامنے تھی جس کی شادی سے 1 دن پہلے اس کی دلہن کو وہ انجانے میں مار چکی تھی۔ دیکھا جائے تو وہ بے قصور تھی۔ جب وہ دیکھ چکے تھے کہ ایک لڑکی ڈنڈے سے کیری توڑ رہی ہے، انہیں خود وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، مگر اب سب قصور نینا کے کھاتے میں درج ہو چکا تھا اور اس آزمائش سے نکلنا نینا کے لیے بہت محال ہو چکا تھا۔
رو رو کر اس کی آنکھیں سو چکی تھی، بار بار ابا جان کا معصوم چہرہ نگاہ میں آئے جا رہا تھا۔ ماں کو کھو چکی تھی مگر باپ کے سائے کی سلامتی چاہتی تھی۔ اسے کس طرح مناؤں، کیسے راضی کروں؟ وہ بات سننے کو تیار نہیں تھا، بس اپنی سناتا اور چلا جاتا تھا۔ ایک جنگل میں تنہا بیٹھی سوچوں کے گرداب میں اب الجھی ہوئی تھی۔ جادوئی جنگل نہ جانے اسے کہاں لے جانے والا تھا، نہ جانے وہ وہاں سے نکل بھی سکے گی یا نہیں۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ تھک ہار کر وہ وہاں سے اٹھی اور نامعلوم سے چلنے لگی۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ درختوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ ہر موڑ پر لگتا اب کوئی سڑک نظر آئے گی مگر بے سود، وہی جنگل، وہی درخت، اور وہ اس سب میں بالکل تنہا، مگر اس نے ہمت کی اور چلتی جا رہی ایک امید کے سہارے۔ جب وہ تھک جاتی تو بیٹھ جاتی، پھر کھڑی ہوتی، پھر چل پڑتی، اور پھر ایک بہت بڑے درخت کے اندر اسے دروازہ نظر آیا۔ نینا کا دل دھک دھک کیے جا رہا تھا مگر اس نے ہمت مجتمع کی اور آہستہ سے درخت کے اندر لگے دروازے کو وا کیا، مگر اندر مکمل اندھیرا تھا۔ نینا نے پلٹنا چاہا مگر دروازہ حسب معمول جگہ سے غائب ہوا تھا۔ اس اندھیرے میں اس کا دل ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ ایک پل کو نینا کو لگا بس اب دل بند ہو جائے گا، ایک دم اس کا دم گھٹ جائے گا، مگر اسی وقت نینا کو درس سے روشنی کی جھلی نظر آئی۔ نینا اس روشنی کو دیکھتے ہوئے چل رہی تھی اور جب نینا نے وہ لکیر پار کی تو حیران تھی۔ وہ ایک باورچی خانے میں کھڑی تھی، ایک کھلا باورچی خانہ جہاں آگ دہکائی ہوئی تھی۔ ایک طرف سبزیوں کا انبار تھا، ایسی سبزیاں جو نینا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سامنے ایک بڑی عمر کی عورت برتن سیٹ کر رہی تھی۔ وہی عورت نینا کو دیکھ کر غصہ کرنے لگی، تم ابھی تک کھڑی ہوئی ہو؟ یہ برتن بادشاہ حضور کے حجرے میں لے کر نہیں گئی؟ یہ عورت شاید کوئی ہیڈ تھی اور اس کی تیوریاں چڑھی ہوئی تھی۔ نینا حیرت سے اس کی تیوریاں دیکھ رہی تھی۔ نینا نے پھر خود کو دیکھا تو وہ دم بخود رہ گئی۔ اس نے اس عورت کی طرز کا لباس زیب کیا ہوا تھا اور ایپرن ٹائپ کچھ باندھ رکھا تھا۔ نینا تم جا رہی ہو یا نہیں؟ اس دفعہ وہ بہت چیخ کر بولی۔ نینا حیرت میں گری، وہ برتن اٹھا رہی تھی۔ نینا اس پورے سیٹ اپ پر حیران تھی۔ وہ اس کا نام جانتی تھی، اس کا لباس یہاں آتے آتے کیسے تبدیل ہوا۔ نینا اس سب پر جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ اس باورچی خانے سے نینا بالکل خاموشی سے نکل آئی۔ باہر ایک لمبی راہداری تھی، بالکل خالی، کوئی نہیں تھا۔ نینا کو سمجھ نہیں آئی وہ کس طرف مڑے۔ وہ خاموشی سے اس راہداری پر چلے جا رہی تھی، جگہ جگہ دیے جلائے گئے تھے۔ نینا کو لگا وہ 18ویں صدی میں پہنچ چکی ہے۔ برتن بھی پرانی طرز کے تھے، نینا نے یہ پہلی بار دیکھے تھے۔ سامنے سے ایک لڑکی چلی آ رہی تھی، اس نے نینا کی طرح کا لباس پہنا ہوا تھا۔ جب وہ قریب آئی اس نے خود نینا کو ایک سمت جانے کا اشارہ دیا۔ نینا اس سمت مڑ چکی تھی۔ نینا کس دنیا میں آ گئی تھی نینا سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سامنے ایک بہت بڑا سا دروازہ تھا، اس دروازے کے دونوں جانب بہت موٹے تازے بندے تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ نینا انہیں دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ نینا کو آتے دیکھ کر انہوں نے عادت کے مطابق دروازہ وا کیا۔ نینا نے ایک پل کو سوچا تھا اور نینا دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے میں قدم رکھ رہی تھی۔ اس کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی۔ ایک عالیشان کمرے میں وہ کھڑی تھی اور سامنے کا منظر مزید حیران کن تھا۔ سامنے بادشاہ حضور کو دیکھ کر نینا دنگ رہ گئی تھی۔ ایک 30-32 سال کا نوجوان بادشاہ تھا۔ نینا 50-55 سال کا ایک ادھیڑ عمر بادشاہ تصور کرتی آئی تھی، مگر اتنا چھوٹا بادشاہ اس کے خیال میں نہیں تھا۔ بادشاہ بستر پر دراز آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، انگور کی بڑھی ہوئی پلیٹ اس کے سامنے دری تھی۔ آہٹ پر بھی اس نے آنکھ کھولنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ نینا کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرے۔ نینا نے خاموشی سے برتن وہاں موجود میز پر رکھے اور جانے کے لیے پلٹی۔ گستاخ ہو بہت! اچانک سے آواز سن کر نینا اچھل ہی گئی۔ اب بادشاہ انگور کا گچھا منہ میں ڈال رہا تھا اور بہت نزاکت سے چبا رہا تھا۔ کیا محل کے تقاضے بھلا دیے گئے ہیں؟ اس بار آواز میں بہت سختی پنہاں تھی۔ ایک بادشاہ کے سامنے وہ سچ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سوری میں سمجھی آپ سو گئے ہیں۔ نینا کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اب اس نے آنکھ کھولنے کی زحمت کی اور کروٹ لے کر رخ نینا کی جانب کر لیا۔ نینا اسے دیکھ کر دل ہی دل میں اس کی خوبصورتی کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکی۔ ادھر تشریف لے آئیں۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ نینا کا دل خوف سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔
اس کا دل کیا یہاں سے بھاگ جائے، نہ جانے کیسی دنیا میں وہ آ گئی تھی۔ نینا بمشکل چلتی ہوئی اس کے سامنے جھکی گردن کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ فلموں میں وہ یہی دیکھتی آ رہی تھی، یہ انگور ہمیں کھلائیے۔ اس عجیب حکم پر نینا نے اسے دیکھا اور ایک نظر اس انگور کی بھری پلیٹ کو دیکھا اور اس کی فرمائش کو ڈرتے ڈرتے وہ ان کے پلنگ کے پاس آئی جس کے چاروں طرف جالی لگی ہوئی تھی۔ ہلکے سے نینا نے جالی کو ایک طرف سرکایا اور پلیٹ سے انگور اٹھانے لگی تو بادشاہ نے وہ پلیٹ جھٹ سے اٹھا لی اور نظر نینا پر جمی ہوئی تھی۔ بیٹھ کر کھلائیے۔ نینا کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا، اسے لگا وہ کسی مصیبت میں پھنسنے والی ہے۔ وہ بادشاہ تھا یا چچورا؟ میں اس کام کے لیے نہیں آئی ہوں بادشاہ حضور۔ نینا کوشش کر کے لہجے کی گستاخی ظاہر نہ ہو وہ ایک دم اٹھ کے بیٹھا۔ نینا ڈر کے پیچھے ہوئی۔ پھر کس کام کے لیے ہو؟ وہ ابرو اوپر کیے سوال کر رہا تھا۔ یہ برتن لے کر آئی تھی۔ اچھا جاؤ۔ اس نے 2 انگلیاں اوپر کر کے جانے کا اشارہ کیا۔ نینا جیسے منتظر تھی اور فوراً سے پیچھے کو مڑی۔ وہ اتنی تیزی سے کمرے سے نکلی کہ نینا نے پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ نینا نے دوبارہ باورچی خانے کی جانب دوڑ لگائی تھی۔ یہ حقیقت تھی، اس کی بھوک کھانے کو دیکھ کر چمک اٹھی تھی، مگر رسوئی گھر میں پہنچی تو وہ عورت ابھی تک وہاں موجود تھی۔ نینا اسے دیکھ کر تھم گئی۔ کھانا کھا لو، پھر تیار ہو کر بادشاہ کے دربار میں تم نے آج رقص پیش کرنا ہے۔ نینا بھونکی رہ گئی۔ رقص؟ وہ بے یقینی سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی۔ جلدی کرو، دیر نہ ہو جائے، وہ اسے گھٹتے ہوئے بولی۔ وہ ایک برتن میں کھانا ڈال چکی تھی۔ لو یہاں کھا لو، وہ جیسے ایک کتے کو کھانا ڈال رہی تھی۔ نینا نے بہت خاموشی سے وہ کھانا اٹھایا کیونکہ اسے طاقت کی ضرورت تھی اور طاقت اسے کھانے سے ملنی تھی، لیکن اس طرح زمین پر بیٹھ کر وہ چند لقمے ہی کھا سکتی تھی۔ نینا کو احساس ہوا کہ شان نے سچ میں سے بہت عجیب بدلہ لیا ہے۔ وہ یہاں نہ جانے کیسے پہنچی ہوئی۔ وہ عورت مسلسل اس کے سر پر سوار تھی۔ چلو، وہ اسے گھور رہی تھی۔ مجھے رقص نہیں آتا۔ نینا کے منہ سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ کل تو تم نے کیا تھا، آج بہانے بنا رہی ہو۔ وہ جیسے اسے کچا چبانا چاہتی تھی۔ میں تو آج ہی آئی ہوں۔ نینا رو دینے کے قریب تھی۔ اب اس عورت نے سختی سے نینا کے بازو کو دبوچا اور باہر نکل آئی۔ اس ادھیڑ عمر عورت میں بہت دم تھا۔ نینا نے اسے ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں بری طرح ناکام تھی۔ وہ نینا کو بے دردی سے اپنے ساتھ گھسیٹ رہی تھی۔ اس میں سے بہت گندی بدبو پھوٹ رہی تھی۔ وہ نہ جانے نینا کو کس طرف لے جا رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا، وہ منمنائی۔ خاموشی سے چلو ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گی اور تمہاری بوٹیاں بنا کر چیلوں کو کھلاؤں گی۔ وہ نینا کو بہت حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ چلتے میں اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ ایک بڑے سے ہال میں لا کر اس نے نینا کو پٹخ دیا۔ وہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں، سب نینا کی عمر کی تھیں۔ نینا خوفزدہ سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس عورت نے ایک لڑکی کو اشارے سے بلایا۔ اسے رقص کے لیے تیار کرو۔ اس لڑکی نے تابعداری سے سر ہلایا اور وہ عورت باہر چلی گئی۔ آؤ، لڑکی نینا سے بولی۔ نینا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اگر بات نہیں مانو گی تو ماری جاؤ گی۔ وہ اب نینا کو تنبیہ کر رہی تھی۔ مجھے یہ سب نہیں آتا، میں اس دنیا کی نہیں ہوں۔ نینا کو لگا بس اب وہ رو دے گی۔ پلیز میری جگہ تم کسی اور کو بھیج دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ آ جاؤ، وقت کم ہے۔ وہ نینا کو زبردستی گھسیٹتی ہوئی حمام میں لے آئی۔ نہا لو ورنہ یہ کام ہمیں خود کرنا پڑے گا۔ نینا اس وقت بہت ڈر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ تنہا اور یہ سب بہت زیادہ ہے۔ وہی اکیلی ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اسی لیے عقل مندی کا یہ تقاضا ہے ان کی بات خاموشی سے مان لی جائے۔ نینا کچھ دیر بعد حمام سے نکلی۔ اس نے ایک لمبی سی سرخ رنگ کی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ کچھ لڑکیاں نینا کے قریب آئی اور تیزی سے اس کے بال سنوارنے لگی، اسے خوشبو لگانے لگی۔ نینا کے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے تھے۔ ایک لڑکی کھڑی اس کان درست کر رہی تھی اور اس نے چپکے سے نینا کو ایک گولی دی اور نینا کے کان میں کہا، اس کے گلاس میں ڈال کر پلا دینا۔ نینا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی مگر اس لڑکی کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے اور نینا نے بہت تیزی سے وہ گولی اپنے بازو میں چھپا لی تھی۔ نینا نے یہ سوچا تھا دربار میں بہت سے وزیر ہوں گے، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئی وہاں اس بادشاہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک شہنشاہی کرسی پر بہت اکڑ سے بیٹھا ہوا تھا۔
نے اسے دیکھا، اس کی نظر نینا پر گڑی ہوئی تھی۔ اس کے محافظ بھی اس کے ساتھ نہیں تھے۔ وہ کرسی سے اٹھا اور نینا کی جانب بڑھنے لگا۔ نینا دم سادے اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ قریب آ کر اس نے نینا کا بازو پکڑنا چاہا۔ نینا پھرتی سے پیچھے ہوئی۔ وہ بس اسے کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ ایسا قیامت حسن پہلی بار دیکھا ہے۔ کوئی آسمان کی پری ہو کیا؟ وہ ایک قدم قریب آیا اور نینا ایک قدم پیچھے ہٹی۔ پیچھے ہٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم سے بچ نہیں سکتی۔ اس کی بے بسی پر وہ ہنسا۔ اس کی ہنسی بہت خباثت لیے ہوئے تھی۔ نینا کا دل کیا اس کی اس ہنسی کو نوچ ڈالے۔ دائیں جانب رقص کے سامان رکھے ہوئے تھے۔ ڈرو نہیں، ابھی تو تم نے مجھے خوش کرنا ہے۔ وہ قریب آ کر نینا کی آنکھوں میں جھانک کر بولا اور نینا کو کمر سے پکڑنا چاہا، اور یہی لمحہ تھا۔ نینا نے اسے پوری قوت سے دھکا دیا اور وہ بادشاہ پیچھے جا گرا اور نینا نے دوڑ لگا دی، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ دروازے کو بجانا بے سود تھا، یہ نینا جانتی تھی۔ نینا نے حال میں موجود دوسرے دروازے کے پاس جانا چاہا، مگر درمیان میں بادشاہ کا وجود حائل ہو چکا تھا اور وہ خونخوار نظر لیے نینا کی طرف لپکا تھا۔ نینا اس پر ڈاج دے کر اس دروازے کی طرف بڑھی اور وہ ایک اور کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ نینا نے پیچھے سے بمشکل دروازے کو بند کیا، مگر بادشاہ نے ایک جھٹکے سے وہ دروازہ کھول دیا۔ اب تم زندہ نہیں رہوگی۔ وہ جیسے غصے سے پاگل ہوا جاتا تھا۔ نینا کا دم اس کی آنکھوں میں سمٹ آیا تھا۔ ایک طرف وہ بادشاہ اس کی طرف لپکتا ہوا آ رہا تھا اور اسی پل جیسے سب کچھ فریز ہوا اور کاشان ایک طرف سے نمودار ہوا، مگر وہ تنہا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایک مولانا اور 8-9 بندے اور تھے۔ اور کاشان نینا کے پاس آیا۔ تمہارے پاس وقت کم ہے، جلدی فیصلہ کرو، میرے ساتھ ابھی نکاح یا اس بادشاہ کے ہاتھوں رسوائی؟ کاشان نے اپنی نگاہ نینا پر جماتے ہوئے کہا۔ وہ موقع سے اپنے بدلے کا بہت درست فائدہ اٹھانے والا تھا اور نینا کو لگا جیسے وہ ایک مشکل سے نکل کر دوسری مشکل میں آ گئی ہے۔ مگر وہ فیصلے کی گھڑی تھی، سوچنے کی نہیں۔ نینا نے ایک پل اس پتھر بنے بادشاہ کو دیکھا اور فیصلہ لے لیا۔ فیصلہ آسان نہیں تھا، مگر اس نے عزت کو ترجیح دی۔ ایک نظر اس نے کاشان کے چہرے کو دیکھا اور ایک نظر اپنی بے بسی کو دیکھا، مگر فیصلہ جلدی کرنا تھا۔ وہ منتظر کھڑا تھا، اس کا دل ڈوب سا گیا۔ اس نے کسی ایک مشکل کو چنا تھا۔ مجھے منظور ہے۔ ایک خاموش آنسو اس کی پلکوں سے بہہ نکلا، جسے اس نے بہت بے دردی سے صاف کیا۔ وہ بے گناہ تھی، مگر اسے سزا سخت دی جا رہی تھی۔ سزا میں اسے جن ذات ملا تھا جو بدلے کی آگ میں سب کچھ بھسم کر دینا چاہتا تھا، اور نینا اب جلنے کے لیے تیار تھی۔ کاشان کے چہرے پر نکاح کے وقت ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا۔ نینا نکاح کے فوراً بعد بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بے ہوش وجود کو کاشان نے بازو میں اٹھایا اور اس جگہ لے آیا جس کی خبر کسی کو نہیں تھی۔ کاشان نینا سے شدید نفرت کرتا تھا اور اسے معاف کرنے کے لیے بالکل راضی نہیں تھا۔ پٹکنے کے انداز میں اس نے زمین پر پھینکا۔ وہ چاہتا تو کمرے میں موجود بستر پر ڈال سکتا تھا، مگر نفرت کی آگ نے یہ کرنے نہیں دیا۔ ایک قہر برساتی ہوئی نگاہ نینا پر ڈالی اور باہر آ گیا۔ نہ جانے کیوں باہر آ کر وہ رو دیا۔ اس کی فیلنگ عجیب سی تھی۔ اس کی شادی ہونے والی تھی اور شادی سے ایک دن پہلے اس کی دلہن مر گئی۔ کیسے کیسے سپنے سجا رکھے تھے، مگر سب کے سب خاک ہوئے، اور آج اس کا نکاح ہوا تھا ایک انسان سے۔ یہ خیال بہت جان لیوا تھا۔ نینا، تمہاری اس سے بہتر سزا اور کیا ہوتی کہ آج تم ایک جنزاد کی شرعی بیوی ہو۔ کاشان نے سگریٹ سلگا لیا تھا۔ اپنے سر میں اس نے ٹیس اٹھتی محسوس کی۔ اب میں تمہیں اور کیا سزا دوں؟ یہ اذیت ہی تمہارے لیے بہت ہے، لیکن میرے دل کو سکون کیوں نہیں ملتا؟ آنسو اس کی آنکھ سے چمک رہے تھے۔ اس کی ہنسی بنسی زندگی کو نظر لگی تھی، ورنہ آج ایک آئیڈیل لائف گزار رہے ہوتے۔ وہ اسی کمرے میں آیا جہاں نینا کو پٹک کر گیا تھا اور بستر میں لیٹتے ہی بے خبر سو گیا۔ نینا کی آنکھ کسی عجیب سی آواز کے سننے سے کھلی۔ وہ کچھ دیر تو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، پھر جلدی سے اٹھی اور دیکھا تو کاشان منہ کھولے خراٹے لے رہا تھا۔ نینا کا منہ حیرت کی زیادتی سے کھل گیا۔ جنات بھی خراٹے لیتے ہیں؟ وہ حیرت میں تھی۔ اسے اپنی کمر میں ٹیس محسوس ہوئی اور ایک درد کی لہر بھی۔ شاید زمین پر سوتے رہنے کی وجہ سے، نینا نے سوچا۔ وہ کاشان بھی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ نینا اسے دم سادے دیکھے گئی۔ اس نے نینا کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ وہ نینا کے سامنے اڑتا ہوا کمرے سے نکلا تھا۔ نینا کی جان
ہوا ہونے لگی ایک جن کو اس طرح حرکت کرتے دیکھ کر۔ نینا نہ جانے کتنی دیر اسی طرح بیٹھی رہی، پھر دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے روم کے دروازے تک آئی۔ ایک چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج ٹائپ جگہ تھی، اس کے ساتھ ملحقہ چھوٹا سا کچن اور کمرے کے ساتھ اٹیچ واش روم ایک چھوٹا سا مکمل فلیٹ ٹائپ تھا۔ وہ پورے گھر میں گھوم پھر چکی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ یہ جن کیا بالکل انسانوں کی طرح رہتے ہیں؟ نینا کو حیرت تھی۔ کچن میں چیزیں بکھری ہوئی تھی جیسے کچھ پکایا گیا ہو۔ نینا کو بھوک کا احساس ہوا۔ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے نینا نے چپکے سے فریج کھولنا چاہا مگر وہ لاک تھا۔ نینا مایوس ہوئی، دیچکی میں جھانکا، وہاں صرف تھوڑے سے بوائل چاول تھے۔ بھوک میں اسے وہ بھی غنیمت لگے اور اسی دیچکی میں بیٹھ کر وہ کھانے لگی۔ چاول کھا کر اس کی جان میں جان آئی اور نینا کو سوچنے سمجھنے کے لائق ہوئی، اور اب وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اسے فلیٹ میں سب کچھ نظر آیا، بس ایک مین گیٹ یا دروازہ نہیں دیکھا جہاں سے وہ یہاں سے نکل سکتی۔ نینا نے دوبارہ گھر کا معائنہ کیا مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ نینا بہت سخت مایوس ہوئی تھی۔ وہ دوبارہ اسی روم میں آئی جہاں اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ابھی اس نے روم میں قدم ہی رکھا تھا کہ پیچھے ٹی وی چلنے کی آواز سے وہ فوراً مڑی اور کاشان کو ٹی وی کے آگے بیٹھے دیکھ کر دنگ ہی رہ گئی۔ ابھی ایک سیکنڈ پہلے وہ وہیں کھڑی تھی اور وہ نہیں تھا، اور اب وہ وہاں بیٹھا ٹی وی کے مزے لے رہا تھا۔ نینا چند ثانیہ تک اسے دیکھتی رہی مگر وہ ایسے ہی بیٹھا تھا جیسے وہاں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ہاتھ میں پاپ کارن لیے ٹی وی میں محو تھا۔ نینا کو اس سے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا مگر وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ کاشان، نینا کے پکارنے پر اس نے بہت آرام سے اسے دیکھا۔ مجھے گھر جانا ہے، بہت ڈرتے ڈرتے اسے مدعا بیان کیا، جیسے یار کام سے بیوی اپنے شوہر سے میکے جانے کی اجازت طلب کر رہی ہو۔ کیوں؟ وہ اب ٹی وی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گھر بساؤ اپنا، وہاں جا کر کیا کرو گی؟ نگاہ مسلسل ٹی وی پر تھی۔ نینا اس کی بات پر سکتے میں تھی، حیرت سے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ گھر بساؤں؟ اس نے جیسے خود سے ہی سوال کیا، ایک جن ذات کے ساتھ۔ ہاں نہ، وہاں جا کر کیا کرو گی؟ کون ہے اب وہاں تمہارا؟ اب وہ بڑی جلی کٹی مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ میرے ابا جان ہے وہاں۔ نینا کی آواز ایک دم اونچی ہوئی، اس کا دل کسی انہونی کے خیال سے ڈوب رہا تھا اور وہ ہنستا چلا گیا۔ اس کے کہکے کی آواز سے گھر گونج اٹھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ اب تک زندہ ہے؟ نینا پھٹی نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جو وہ سن رہی تھی اس کا دماغ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ نینا نے بے اختیار دروازے کی چوکھٹ کو تھاما۔ وہ نہ تھامتی تو یقیناً گر جاتی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ بے یقین تھی۔ یقین کرو یا نہ کرو، مجھے کب پرواہ ہے؟ کاشان نے کندھے اچکائے۔ نینا وہیں چوکھٹ پر بیٹھتی چلی گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ میں نے انجانے میں کیا تھا مگر تم نے جان بوجھ کر میرے ابا کو مارا، تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ میرے کیے کی سزا تم نے میرے ابا کی جان لے کر ادا کی، یہ کون سا انصاف ہے؟ تمہیں اللہ ضرور دکھائے گا۔ جب اپنا کوئی مرتا ہے کیسا درد ہوتا ہے، شاید تم اب وہ درد سمجھ سکو۔ کاشان اب اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ وہ درد جو ہم نے محسوس کیا، جس درد سے ہم گزرے، اس کے بعد بھی تمہیں زندہ رکھا۔ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ نینا ایک دم چلا اٹھی، کیا ابھی بھی تمہیں ٹھنڈ نہیں پڑی؟ میرے باپ کو بے قصور مار کر مجھے یہاں ان حالات میں پہنچا کر بھی تمہاری آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوئی؟ نینا کا دل کیا اسے مار کر وہ خود کو بھی ختم کر لے۔ میری وجہ سے تم نے میرے معصوم باپ کو مار ڈالا، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بیگم بدعا تو نہیں دو، دفع ہو جاؤ، میں تمہاری بیگم نہیں ہو سکتی، تم ایک قاتل ہو۔ نینا نے اس کا گریبان پکڑ لیا، اس پر جنون سوار ہو چکا تھا، وہ غصے اور نفرت سے پاگل ہو رہی تھی۔ کاشان نے بہت نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے گریبان سے ہٹایا۔ جن ذات سے پنگا نہ لو، میرے مقابلے کی تم میں طاقت کہاں؟ وہ اپنے کالر کو صاف کرنے لگا۔ نینا نے بس ایک پل اسے دیکھا اور فیصلہ کر کے اٹھی۔ تم مجھے اذیت دینا چاہتے ہو نا؟ جب میں ہی نہیں رہوں گی، کسے اذیت دے کر تسکین حاصل کرو گے؟ اور تیزی سے کچن کی طرف پلٹی۔ اسی تیزی سے کاشان نے نینا کو پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، وہ حلق کے بل چلائی۔ ارے سنو تو! کاشان نے نینا کے ہاتھ کو سختی سے دبوچا ہوا تھا۔ مذاق تھا، تمہارے ابا جان زندہ سلامت ہے۔ نینا ایک دم ٹھہر گئی، جیسے بفری ہوئی موجیں ایک دم سکوت میں چلی جائیں، اور اسے ٹٹولتی نگاہ سے دیکھا۔ اسے گہری نظر سے دیکھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کی آنکھیں میں برسانے لگی۔ نہیں، میں کسی بے گناہ کو کیوں ماروں گا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ میری دشمنی صرف تم سے ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ تم مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہو۔
نینا نے جیسے تصدیق چاہی، بے حد بے انتہا۔ وہ جب سے بولا جیسے محبت کا اقرار کر رہا ہو۔ تو مجھے زندہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ مجھے مارو۔ نینا ایسی زندگی سے اب تنگ آ گئی تھی، اسی لیے اب وہ اسے آفر دینے پر مجبور ہوئی تھی۔ وہی اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، میں تمہیں پل پل ماروں گا۔ نینا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر خوف سے کانپ اٹھی۔ نینا باہر لاؤنج میں صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ مسلسل سونے کی صحیح کر رہی تھی، مگر پیٹ میں موجود چوہے اسے سونے نہیں دے رہے تھے۔ وہ کروٹ پر کروٹ لیے جا رہی تھی، تھک ہار کر وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا کرے کیا نہ کرے، کھائے بنا تو نیند آنے سے رہی تھی۔ وہ کچن میں گئی، فریج کو تالا تھا۔ ہاتھ پاؤں ادھر ادھر مارے مگر کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ ایک نظر اس نے کمرے کے دروازے پر ڈالی، کمرے میں آئی مگر کاشان روم میں نہیں تھا۔ وہ پل میں یہاں تو پل میں وہاں ہوتا تھا۔ وہ مایوس سی باہر آ گئی۔ کیسے نکلوں یہاں سے؟ یہ ایک قید خانہ ہے، یہ تو مجھے بھوکا ہی مارے گا۔ نینا سر تھامے بیٹھی تھی۔ نینا کو اپنے گھر کا فریج یاد آیا جو ہر وقت فروٹ اور کھانوں سے بھرا رہتا تھا۔ اس بھوک میں اسے ہر وہ کھانے یاد آ رہے تھے جو وہ کھانے سے انکار کر دیتی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اٹھی اور روم میں آ گئی۔ اب وہ کوئی پیپر دیکھ رہا تھا۔ ایسے ہو نہیں سکتا تھا کہ اسے معلوم نہ ہو کہ وہ دروازے پر کھڑی ہے، لیکن وہ نینا کو مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے کام میں مگن رہا۔ کاشان، نینا نے اسے آواز دی، بولو۔ وہ بنا چونکے کام میں مصروف رہ کر بولا، بھوک سے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ تو کبھی بھی اس نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میرے لیے کھانے کے لیے کچھ لاؤ۔ نینا اسے اس طرح فرمائش کر رہی تھی جیسے من چاہی بیوی ہو اور وہ سر کے بل اپنی بیوی کی فرمائش پوری کرنے کے لیے بالکل تیار ہو۔ بھوکی رہو۔ وہ دو ٹوک بولا۔ نینا کو اسی جواب کی توقع تھی۔ وہ خاموشی سے باہر آ گئی اور صوفے پر لیٹ گئی۔ ابھی اس نے لیٹ کر پاؤں سیدھے بھی نہیں کیے تھے کہ کاشان باہر آ گیا اور اس کے ہاتھ میں بھنا ہوا چکن تھا جس کی خوشبو پورے لاؤنج میں پھیل گئی تھی۔ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا تمہیں اذیت دینے کے لیے ضروری ہے، تم صحت مند رہو۔ پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر وہ پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ نینا نے حیرت سے اسے دیکھا مگر پھر چکن کی طرف متوجہ ہوئی کیونکہ بھوک اب ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ کھانا کھا کے اس کی جان میں جان آئی اور پلیٹ لے کر کچن میں آئی۔ کچن بہت بکھرا ہوا تھا۔ نینا نے سوچا کچن سمیٹ لیا جائے، اس طرح کھانا بھی کچھ ہضم ہو جائے گا۔ نینا نے کچن اچھے سے صاف کیا اور صوفے پر آ گئی، اور اب وہ ابا جان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ انہیں یاد کر کر نینا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کاش میں یہاں سے نکل سکوں، کاش یہاں مجھے چھوڑ دے۔ نینا نے دعا کی، ضرور کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوگا، اللہ میری مدد ضرور کرے گا۔ نینا کو یقین تھا۔ یہی تانا بانا بنتے نینا نہ جانے کب سو گئی۔ نینا کب تک گھر میں بور ہوتی، بیٹھے بیٹھے بھی وہ تھک چکی تھی اور ٹی وی پر بھی کچھ خاص پروگرام نہیں آ رہا تھا۔ اب اس نے گھر کی صفائی کی ٹھانی۔ دوپٹہ نینا نے سائڈ پر رکھا اور جھاڑو اٹھا کر کام میں جت گئی۔ گھر کو صفائی کی بہت ضرورت تھی اور نینا نے دل لگا کر صفائی کی۔ گھر شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ ابھی وہ واش روم دھو ہی رہی تھی کہ نینا کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ نینا جلدی سے مڑی اور کاشان کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ توبہ، مجھے ڈرا ہی دیا۔ اس نے ڈر کر سینے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں کچن کا سامان لایا ہوں، دیکھ لو، بہت سیریس انداز میں وہ کہہ کر مڑ چکا تھا۔ وہ ہر چیز کو بہت حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ پورا گھر شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اسے دا دیے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ وہ واش روم سے فوراً فارغ ہو کر کچن میں گئی کیونکہ اتنا کام کرنے کے بعد اسے بہت زوروں کی بھوک لگی تھی، مگر کچن میں کچی سبزیاں گوشت دیکھ کر اس کا منہ بن گیا۔ اسے لگا تھا کسی ریسٹورانٹ سے کھانا لایا ہوگا، مگر یہاں کچی سبزیاں اس کا منہ چڑھا رہی تھیں۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ سب کام ایک عام انسان کی طرح کرتا تھا، کہیں سے جن نہیں لگتا تھا۔ وہ تو اب بھولنے لگی تھی کہ وہ ایک جنساد ہے۔ کچھ پکا ہوا ہی لے آتے، نینا اسے کہیں بنا نہیں رہ سکی، لیکن کاشان نے اسے جواب نہیں دیا۔ زیادہ بحث کرنا بیکار تھا۔ اس نے چاول بھگوئے اور پلاؤ بنانے لگی، ورنہ آٹا گوندھنے اور روٹیاں بنانی پڑتی ہے اور اس کے اندر یہ ہمت نہیں تھی۔ جلدی جلدی پلاؤ ریڈی کیا اور ایک پلیٹ میں چاول لیے اور ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر کھانے لگی۔ اندر کاشان بھوک سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی نینا اسے کھانے کا نہیں کہے گی۔ وہ باہر آیا، اسے کھانا کھاتے دیکھ کر کاشان کو غصہ تو بہت آیا مگر ضبط کر گیا اور خود دیچکی سے چاول نکال کر روم میں لے گیا۔ نینا نے اسے حیرت سے دیکھا۔
وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ اس نے یہ چاول اپنے لیے رات کے لیے بچائے تھے، مگر خاموش رہی۔ شاید اسے بھی بھوک ہو، جنات کو تو بھوک انسان سے زیادہ لگتی ہے، نینا دل ہی دل میں بولی۔ وہ کچن میں برتن رکھ کر آئی۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ نینا نے اب چونکنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب روم میں آ گئی تھی۔ تھکن بھی ٹوٹ کر ہو رہی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی وہ سو چکی تھی۔ نینا کی آنکھ کتے بھونکنے کی آواز سے کھلی۔ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ یہ وہی آواز تھی جو اپنے گھر میں سن چکی تھی۔ نینا کا دم دھک دھک کیے جا رہا تھا۔ تیزی سے وہ باہر آئی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ گھر میں وہ تنہا تھی۔ شاید میرا وہم ہو، نینا نے سر تھاما ہوا تھا۔ اب نینا کو اپنے پیچھے کتے کے گھر آنے کی بہت تیز آواز آئی۔ نینا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ ایک دم پتھر کی ہوئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ نینا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ نینا کی جان ہی نکل گئی۔ نینا کو لگا جیسے اسے دھوکا ہوا ہے۔ وہ کوئی کتا نہیں بلکہ شیر ہے، اتنی بڑی جسامت جیسے ببر شیر ہو، مگر منہ کتے والا۔ نینا نے روم کی جانب دوڑ لگا دی، مگر دروازے پر ایک اور کتا کھڑا نینا پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ کاشان! نینا نے اسے آواز دی۔ نینا کے گرد اب چاروں طرف کتے ہی کتے تھے۔ یا اللہ میری مدد کر! نینا نے دعا کی۔ اب صوفے کے پیچھے والا کتا نینا پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے جیسے نینا پر حملہ کیا، ویسے ہی نینا کے گرد اچانک دھواں چھانے لگا، اور وہ دھواں نینا کے گرد چکر کھا رہا تھا۔ نینا کو دھواں کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ دھواں نینا کو خدا کی مدد لگی۔ اب آہستہ آہستہ دھواں جھٹنے لگا، اور دھواں جب ختم ہوا تو نینا چاروں طرف دیکھ کر حیران کھڑی تھی۔ وہ ایک بار پھر جنگل میں کھڑی تھی۔ حیرت سے وہ چاروں جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ میں دوبارہ یہاں کیسے آ گئی؟ کاشان! وہ زور سے چیخی۔ صبر! نینا کو بہت قریب سے اس کی آواز سنائی دی۔ نینا کو بہت گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ ایک بار یہاں شیر کا سامنا کر چکی تھی۔ نینا کو بہت ڈر لگا ہوا تھا وہ دوبارہ کسی بادشاہ کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ بہت دیر انتظار کے بعد نینا نے دھواں دفتن دیکھا، مگر وہ خوفزدہ نہیں ہوئی۔ اس دھوئیں سے کاشان برآمد ہوا۔ تمہیں کچھ دن یہیں رہنا ہوگا، وہ آتے ساتھ بولا۔ کیا مطلب؟ وہ لوگ تمہاری وجہ سے میرے بھی دشمن ہو چکے ہیں، اور تمہیں مارنے کے لیے ہی وہ لوگ آئے تھے۔ مجھے بہانے سے انہوں نے بلایا اور پیچھے ہی یہاں پہنچ گئے۔ اگر تم مجھے آواز نہ دیتی، مجھے پتہ نہ چلتا۔ وہ بالکل سپاٹ انداز میں بول رہا تھا۔ ایک دل تو یہی کرتا ہے ان کے حوالے ہی کر دوں۔ نینا کا دل ہول اٹھا، مگر پھر سوچتا ہوں تمہارے باپ کا کیا ہوگا؟ وہ تو بے قصور ہے، تم اس کے بڑھاپے کا سہارا ہو۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ نینا اسی کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے اپنے ساتھ خود دشمنی کی ہے، جنات کے بسیرے میں تم نے خود ہاتھ مارا ہے۔ آج بھی وہ اسی کو قصوروار گردان رہا تھا۔ نینا نے ایک لمبی سانس لی۔ لیکن اب تم خود کو خود بچاؤ، میں کب تک تمہارے لیے خوار ہوتا رہوں گا؟ کاشان نے غصے سے پاؤں کو ٹھوکر ماری۔ اب اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ نینا خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کہتی؟ اس نے تم عملے کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ یہ جنگل ہے، تم آرام سے جیو یا مرو میری بلا سے۔ اس کا دماغ غصے سے کھو رہا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے اس کے اپنے لوگ اس کے دشمن بن بیٹھے تھے۔ اب کیا کروں؟ نینا بے بسی سے بولی۔ ناچو اور عیش کرو، وہ دل جلے سے بولا۔ صحیح کہا۔ نینا کو بھی غصہ آیا۔ اس جنگل میں ڈانس کتنا رومانٹک ہے نا؟ وہ اسے تصدیق چاہ رہی تھی۔ کاشان اسے خاموشی سے دیکھے گیا۔ اس کی یہ خوبصورتی بھی اس کے لیے بہت بڑا وبال ہے۔ بندہ اسے اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ کاشان دل ہی دل میں جھنجھلا اٹھا۔ نینا نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، چاروں طرف سے مشکل میں گر گئی تھی۔ ایک جادوئی جنگل میں تھی جو نہ جانے اسے کہاں لے جانا چاہتا تھا، اور اوپر آسمان پر ایک تارا چاند کے قریب آیا تھا، اور نیچے وہ دونوں مخالف سمت میں دیکھ رہے تھے۔ اس بات سے بے خبر آسمان پر ان کی قسمت کا تارا چمک رہا ہے۔ مجھے یہاں سے جانا ہوگا، وہ لوگ بلا رہے ہیں۔ خیال سے رہنا، یہ جادوئی جنگل ہے۔ کاشان اسے یہ کہتے ہوئے غائب ہو گیا۔ نینا اس جنگل میں تنہا کھڑی رہ گئی۔ چاروں جانب اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ نینا وہیں پتھر پر بیٹھی رہی، سوچ رہی تھی اب آگے کیا کرنا ہے۔ جنات کا گروہ اس کے تعاقب میں تھا۔ یقیناً شعلہ کی فیملی اس کے پیچھے لگی تھی۔ انجانے میں کی گئی فعل کی سزا وہ لوگ
دینے پر تلے ہوئے تھے۔ سوچتے سوچتے نینا کی سوچ کاشان کی طرف مڑ گئی۔ وہ چاہتا تو اب تک مجھے مار چکا ہوتا، لیکن اس نے مجھے نہیں مارا۔ انجانے نہ جانے اب وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ انہی سوچوں میں غلطاں نینا چل دی۔